اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سلسلہ کلام انشاءاللہ آج اور کل عالم زر کے عنوان سے جاری رہے گا، اور جس طرح کہ آپ عنوان سے آگاہ ہیں، عالم زر قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ مختصر موضوع کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے استفادہ کریں گے۔ اگر اسی موضوع سے متعلق سوالات ہوں گے تو ان کا بھی اپنی بساط کی حد تک جواب دیا جائے گا۔ عالم زر ہو یا عقائد کی جتنی بھی ابحاث ہیں یا دین کی جتنی بھی تعالیم ہیں، ان کا تعلق انسان سے ہے، اور جب تک انسان کی معرفت خود انسان کو نہیں ہو جاتی، ان ابحاث کی موقعیت، مقام واضح نہیں ہو پاتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ہر عقیدے کی بحث بیان کرنے سے پہلے ایک خاص زاویے سے انسان شناسی کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً شفاعت کا تعلق انسان سے ہے تو شفاعت کے اعتبار سے انسان کی حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے۔ قضاء اور قدر کا تعلق انسان سے ہے تو قضاء اور قدر کے اعتبار سے انسان شناسی کا وہ پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ عالم زر اس کا تعلق بھی انسان سے ہے، تو اس اعتبار سے کہ عالم زر اس انسان سے وابستہ ہے، لہذا اس پہلو سے انسان کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ مقدمہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی اصلی بات میں وارد ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے ایک تعبیر بیان کی جاتی ہے معرفت کے باب میں، سہل الممتنع، یعنی انسان دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اور اپنے آپ کی معرفت انسان کے لیے ایک ایسا عنصر ہے جس کو سہل الممتنع کہا جاتا ہے۔ سہل الممتنع یعنی ایسا آسان کام جو بہت ہی محال ہے، یا ایسا محال کام، ممتنع کام اگر انسان کرنا چاہے تو بڑا آسان ہے۔ اور یہ عنوان انسان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، انسان کو خدا نے دنیا میں بھیجا اور اس کائنات سے آگاہی کے لیے کچھ ذریعے دیے انسان کو، ان میں سے اہم ترین ذریعہ بصارت ہے۔ آنکھیں دی، اور آنکھوں سے یہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد اپنے مسیر کو مشخص کرے گا اور آہستہ آہستہ اس مسیر پہ چلنا شروع کر دے گا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور آنکھوں کا زاویہ ایسا رکھ دیا ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں خود پہ نگاہ نہیں پڑتی ہے۔ جس دن خود پہ نگاہ پڑ جائے گی اس دن دوسروں سے نگاہ اوجھل ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، فوکس اس کا رکھا جو ہمیشہ دوسروں پہ ہوتا ہے، اپنی ذات پہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اہم ترین کام انسان کا یہ ہے کہ اگر اسی کا فوکس اپنی ذات کی طرف کر لیتا ہے، اسی دن اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور اسی کام کو انجام دینے کے لیے علماء نے ذکر کیا یہ کام سہل الممتنع ہے۔ ممتنع کیوں ہے؟ چونکہ زاویہ ایسا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اور سہل کیسے ہے کہ جس دن اپنے پہ نگاہ پڑ جائے گی اس دن پھر دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے بہت آسان ہے، اور مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ دوسروں کو دیکھ نہیں پاتا ہے۔ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نگاہ ڈالیں کہ ہم کیا ہیں۔ البتہ ویسے اخلاقیات کی بات نہیں ہے، اخلاقیات میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات پہ نگاہ ڈالنی چاہیے، اور اپنی ذات پہ نگاہ ڈالنے کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے، خاص توفیق کی ضرورت ہے۔ اور جس دن انسان اس توفیق سے استفادہ کرتا ہے اسی دن سے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا ایک پہلو یا ایک علامت کہ جب بھی آپ معارف دینی سنیں، جب بھی تعلیمات دینی آپ کے لیے بیان ہو رہی ہوں، ہمیشہ دینی تعلیم کا مخاطب اپنی ذات کو خود سمجھیں۔
اگر دینی تعلیمات کا مخاطب ہم نے اپنے آپ کو سمجھا، اسی دن ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ مثلا ہوتا ہے بس اوقات انسان ایک اچھی بات سنتا ہے، اخلاقی، دینی، لیکن جیسے ہی سنتا ہے فوراً اس کے مصادیق اپنی ذات سے ہٹ کے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہر انسان کی ذات میں ہوتا ہے، آپ نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی عیب سنتا ہے تو فوراً اس عیب کو اپنی ذات میں تلاش نہیں کرتا، اپنے اطراف میں اس کے مصادیق تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے غافل ہوتا ہے، اور جب تک انسان اپنی ذات سے غافل ہوگا اپنی حرکت کو ادامہ نہیں دے سکتا ہے، اپنے آپ کو منزل کمال کی طرف گامزن نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا پہلے مرحلے میں اس نگاہ کا فوکس اپنی ذات پہ کریں۔ کام مشکل ہے، لیکن جس دن ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اسی دن یہ کام آسان ہو جائے گا، اور انسان کی سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے، جب تک دوسروں کو دیکھتا ہے اپنے عیوب سے غافل ہوتا ہے، اور جس دن اپنے عیوب پہ اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے اسی دن دوسروں سے بالکل فارغ البال ہو جاتا ہے۔ عنصر محوری یہ ہے کہ اپنی ذات پہ نگاہ ڈالنی کہ ہم کیا ہیں۔ وہ ہم کیا ہیں یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ قرآن کے اعتبار سے آپ اس کو اگر تلاش کرنا چاہیں گے تو کرنا بھی چاہیے، اور خصوصاً جو انسان دو بعدی ہے، جسمانی خصوصیات کیا ہیں اور جسمانی خصوصیات سے ہٹ کے روحانی خصوصیات کیا ہیں، کیونکہ گہرا تعلق ہے انسان شناسی اور دین شناسی میں۔ کیونکہ خداوند عالم نے دو کام کیے، ایک پوری کائنات کو خلاصہ کر کے انسان میں مجمل صورت میں دنیا میں بھیج دیا، اور یہ کتاب تکوینی ہے خدا کی، یعنی پوری کائنات کو اگر آپ سمیٹ لیں تو یہ انسان بنتا ہے۔ جو کچھ انسان کی ذات سے ہٹ کے آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے اس کا ہر ایک نمونہ خود انسان کی ذات میں موجود ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ پوری کائنات کو اگر سمیٹا جائے تو انسان بنتا ہے، اور اگر انسان کو کھول کر بیان کر دیا جائے پوری کائنات بنتی ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، فرمائش امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان اگر اس کو خداوند عالم نے جو پوری کائنات کا خلاصہ نچوڑ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پہ انسان کو پوری کائنات کا نچوڑ بنا کے بھیجا، اور اسی انسان کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے ایک کتاب ہدایت کو بھی ساتھ ساتھ نازل کر دیا بنام قرآن کریم۔ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے بھیجی ہے، اور یہ دونوں کتابیں، قرآن کتاب تدوین ہے، مدون شدہ ہے، آیات ہیں جو خدا کی نازل ہوئی قلب پیغمبر پہ، اور قلب پیغمبر کے بعد آہستہ آہستہ قلب پیغمبر سے قلوب انسانیت تک اس کتاب کو آنا ہے۔ قلوب انسانی تک آنے کے لیے یہ کتاب مدون کی ہے، کتاب تدوینی، اور یہ کتاب تدوینی اسی کتاب تکوینی بنام انسان کے 100% مطابق ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ سارے کا سارا اسی قرآن، اسی انسان کی خلقت کے مطابق ہے۔ لہٰذا اہمیت کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارے لیے جو نظام خداوند عالم نے مقرر کیا ہے وہ کون سا ہے۔ اسی نظام کی ایک کڑی بنام عالم ذر ہے، کہ جس طرح بقیہ ابحاث ہیں عقائد کی، شفاعت ہے، قضاء اور قدر ہے، عصمت انبیاء ہے، تنزیہ انبیاء ہے، وحی ہے، معجزہ ہے، ہدایت ہے، جتنی بھی ابحاث آپ عقائد کی فرض کر سکتے ہیں، ہر بحث عقیدتی انسان کی ذات کے ایک پہلو سے وابستہ ہے۔ اس میں سے ایک بحث جس کو آج شروع کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے عالم ذر۔ پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ عرض کر دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی حقیقت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عموماً انسان جب مشکلات کا شکار ہوتا ہے یا کہیں پھنس جاتا ہے تو جیسے ہی مشکل کا شکار ہوتا ہے سب سے پہلا جملہ جو اس کی زبان پہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ جی تقدیر ہی یوں تھی، لکھا ہوا ہی یوں تھا، قسمت میں ہی یہی تھا۔ قسمت، تقدیر اور انہی کے مسائل حوالے کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ ناکام ہو گئے امتحان میں، وہ قسمت میں نہیں تھا، اقامہ نہیں لگا، جی
تقدیر میں نہیں تھا، قسمت میں نہیں تھا۔ البتہ وہی پہلے مفہوم کو غلط کرتے ہیں، مفہوم کو غلط کرنے کے بعد پھر اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنے کے لیے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یا کبھی کسی سے اچانک راستے میں جاتے ہوئے یا سفر کرتے ہوئے کسی سے مل جاتا ہے آدمی، ملنے کے بعد تھوڑی سی آشنائی ہوتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں؟ جی عالم زر میں تعارف ہو چکا تھا، اس لیے دنیا میں بھی ہو گیا ہے۔ یا خصوصاً ایک خاص جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بس اوقات جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کے لیے یہ جملہ زیادہ زبانوں پہ بیان کیا جاتا ہے، جی آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں۔ آسمان جوڑے بنانے کے لیے خدا نے خلق نہیں کیا ہے، جوڑے زمین پہ ہی بنتے ہیں۔ جو بصیرت کے ساتھ بنتے ہیں وہ تکامل کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور جو بغیر بصیرت کے آپس میں رابطے اور رشتے جوڑے جاتے ہیں وہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کوئی نظام پہلے سے مقرر کر دیا ہے اور اس نظام کے اندر انسان کو ایک مجبور مخلوق کے طور پہ بھیج دیا ہے جو ایک ڈگر پہ چلے گی، نہ اس کا اختیار شامل ہے، نہ اس کی مرضی شامل ہے، نہ اس کا ارادہ شامل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک شروع سے ہی ایک لائن اس کے لیے مشخص کر دی اور اسی میں چلتا رہے گا۔ یوں نہیں ہے، اور خدا نے یوں انسان کو بھیجا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں شخص مسلمان دنیا میں آیا ہے، جواب ملتا ہے کہ جی کیوں مسلمان ہے؟ جی عالم زر میں اس نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، لہٰذا دنیا میں آتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ یا حج پہ جاتے ہیں تو عموماً یہ جملے ہم استعمال کرتے ہیں، جی وہاں سے بلاوا آیا ہے، اگر یہ بلاوا نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ آتے۔ اور پھر جب بلاوے میں دیکھتے ہیں افراد کو، کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا دین سے تو کوئی دور دور کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، خیانتوں کا ایک اپنا باب ہوتا ہے، غلاظتوں کے اندر ان کی پوری زندگی ہوتی ہے، گناہوں کے اندر گھرے ہوتے ہیں، اور بلاوا ان کا یا اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، حج پہ چلے جاتے ہیں، یا معصومین کی طرف سے آتا ہے تو کربلا اور مشہد پہنچ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہم نے رائج کی ہوئی ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جب سے پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے ہیں اور دین کا دھارا چینج ہوا ہے، اس کے بعد سے دین کی حقیقت کو اتنا بدل دیا گیا ہے کہ ہم اسی بدلے ہوئے دین کو اصلی دین سمجھتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی دین کی مظلومیت بھی ہے، اور سب سے بڑی کوتاہی ہماری بھی ہے کہ ہم نے بھی دین کو زاویے سے نہیں دیکھا ہے، جس کے لیے حضرت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بہت بڑا شکوہ ذکر کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں کہ کیا ہوا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد؟ لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ، پیغمبر اسلام دنیا سے گئے، دین اپنے ڈگر سے ہٹا، اور 25 سال تک جن لوگوں کے ہاتھوں میں رہا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پورا اسلام کا لباس اور لبادہ الٹا کر دیا گیا۔ یعنی جتنی تعلیمات تھیں ان تعلیمات کو اپنے اصلی مرکز سے ہٹا کر کسی اور رخ کی طرف متوجہ کر دیا گیا، اور یہ کام اتنی آسانی سے ہوا کہ وہ جو الٹا دین تھا وہ سارا ہم اپنا کر اپنی زبانوں پہ رائج کرتے ہیں، جن میں سے یہ ساری ابحاث ہیں۔ مثلاً قسمت میں یہ تھا، تقدیر میں یہ تھا، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، جب ٹوٹ جاتے ہیں، جی قسمت میں یوں تھا، ٹوٹنا تھا نہ، خداوند عالم نے آپ کو بصیرت دی ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، معیارات ذکر کی ہیں، ان معیارات پہ اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے عالم زر میں سارا کچھ تعین ہو چکا ہے، سارے مسائل وہاں پہ معین ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ جس کو مومن بننا تھا بن گیا ہے، جس کو مسلمان بننا تھا بن گیا ہے، جس کو منافق بننا تھا بن گیا ہے، جو کافر تھے انہوں نے اپنے کفر کا وہاں پہ اظہار کر دیا ہے، اور جو منافق تھا جس نے اظہار نہیں کیا، وہاں پہ ایک زمانہ تھا، ایک عالم تھا، ایک دور تھا کہ جس میں یہ سارے مسائل طے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد وہ سارے مسائل طے کرنے کے بعد آہستہ آہستہ انسان کو دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، اور کرتا وہی ہے جو عالم زر میں پہلے یہ کر کے آیا ہے، اور یہیں سے کئی ایک مسائل جنم لیتے ہیں۔ وہ عالم زر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے نظریات کی دنیا میں یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالم تھا بنام ذر، جس میں خداوند عالم نے کام یہ کیا کہ حضرت آدم کی پشت سے جو نسلیں تا قیامت آنی تھیں وہ جو ذرات کی شکل میں
نطفے کے اندر موجود تھے ذرات کہ آہستہ آہستہ تکامل کی طرف گامزن ہوتے اور پھر پروان چڑھتے اور جسم بنتا اور پھر آہستہ آہستہ یہ انسان بنتا، ان ذرات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کو بڑا کیا، بڑا کرنے کے بعد ان کو عقل دیا، شعور دیا، یعنی معرفت اور عقل دونوں دی۔ دونوں چیزیں دینے کے بعد خداوند عالم نے ان سے عہد و پیمان لیا، میثاق لیا۔ اور میثاق کیا تھا؟ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بعد میں جواب کیا ملا؟ قالوا بلی۔ خوب وہاں پہ عالم ذر میں، یا جس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے عالم الست، اور وہ الست اسی کلمے کی وجہ سے، الست بربکم، اس کلمے کی وجہ سے اس کو عالم الست بھی کہا جاتا ہے، یا بعض آیات کے مطابق اس کو عالم میثاق بھی کہا جاتا ہے۔ پس عالم میثاق ہو یا عالم الست ہو یا عالم ذر ہو، ہر ایک اپنی خصوصیت کے اعتبار سے نام بدلتا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری بشریت کے افراد جو تا قیام قیامت آنے والے تھے، جو ذرات کی شکل میں موجود تھے، ان ذرات کو خداوند عالم نے پروان چڑھایا۔ پروان چڑھانے کے بعد ان سے عہد و پیمان لیا، اور اس عہد و پیمان میں جن لوگوں نے خداوند عالم کی آواز پہ لبیک کہا، وہ دنیا میں مسلمان یا مومن یا متقی یا پرہیزگار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے وہاں پہ اقرار نہیں کیا، آہستہ آہستہ خدا کی ربوبیت کے مقابلے میں آئے، اور اس تقابل کے نتیجے میں جب وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، جب دنیا میں آتے ہیں تو یا کافر کی شکل میں ہوتے ہیں، یا مشرک کی شکل میں ہوتے ہیں، یا منافق کی شکل میں ہوتے ہیں، یا آج کل اگر آپ کہنا چاہیں تو جو مسلمانوں کے اندر انحرافی فرقے ہیں، مثلا داعش یا طالبان وغیرہ، خوب یہاں سے پھر وہ آدمی وہاں پہ جا کے تسلسل کو قائم کر دیتا ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے خدا کی بارگاہ میں اقرار وحدانیت کو قبول نہیں کیا، اور جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر اسی ڈگر پہ چلتے ہیں جو عالم ذر میں انہوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، یہیں پہ رک کے معنی کر دوں۔ لفظ ذر، اس کے 3 مادے ہیں، ایک رے 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 مضاف کا باب، ذرہ، رے مشدد ہو، ذرہ یعنی کوچک ترین، انتہائی چھوٹا ذرہ، اور ذرے کو ذرہ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا مادہ ہے ذال، رے حمزہ، ذارا، زے رے حمزہ ذارا۔ ذارا کا معنی ہوتا ہے کسی چھوٹی چیز کو وجود دینا، اور چھوٹی چیز کو وجود دینے کے بعد آہستہ آہستہ اس کو مرحلہ کمال کی طرف بڑھانا۔ ذارا، ذال رے حمزہ کے ساتھ انتہائی وہ جو چھوٹے حشرات ہوتے ہیں نا، بہت چھوٹے، دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ ظاہری آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے ہیں، اس کے لیے پھر دوربین یا خوردبین لگانی پڑتی ہے جس سے وہ نظر آتا ہے۔ وہ چھوٹے ذرات جو آپ کے اطراف میں ہوں ان کو ذال را حمزہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مادہ اس کا جو ذکر کیا ہے اہل لغت نے، ذال رے واو، ذرو، اور اس سے پھر تعلیل ہو کے ذریت بنا، ذریت سے پھر ذراری بھی کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ لفظ ذریت آیا مفرد ہے یا جمع، کہ انشاءاللہ خود آپ جا کر تلاش کر سکتے ہیں۔ بعضوں نے کہا یہ کلمہ مفرد ہے، بعضوں نے کہا یہ جمع ہے، اور اس کی جمع اگر مزید بنائیں گے ذراری تو وہ ذراری جمع الجم بن جائے گی، اگر ذریت کو ہم نے جمع فرض کیا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نسل، وہ اولاد جو صلب انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور صلب سے نکل کے آہستہ آہستہ پھر رحم مادر میں منتقل ہوتی ہے، وہاں سے نطفے کی شکل میں، اور نطفہ پھر آپ اپنے مراحل جب طے کرتا ہے تو ایک دن انسان ایک جسم خاص شکل میں لے کر دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرق نہیں کرتا مضاف کا مادہ ہو یا محموز اللام ہو یا ناقص واوی ہو، رائج کلمہ یا رائج معنی اس کا نسل ہے، اولاد جو صلب مرد میں موجود ہوتی ہے، وہاں سے پھر منتقل ہو کر نطفے کی شکل میں رحم مادر میں جاتی ہے، اور وہاں سے پھر اس کے وجود کا آگے سلسلہ بڑھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو عالم ذر کہا جاتا ہے کہ یہی ذرات جو صلب بنی آدم میں موجود تھے، اسلاب بنی آدم سے ان کو نکال کر ایک عالم میں اکٹھا کیا گیا، ان کو پھر مکمل کیا گیا، پروان چڑھایا گیا، پروان چڑھانے کے بعد ان کو عقل بھی دی گئی اور معرفت بھی دی گئی۔ عقل اور معرفت کے بعد خداوند عالم نے اپنی ربوبیت کو پیش کیا، کیا میں تمہارا رب ہوں یا
نہیں ہوں تو وہاں پہ بعض لوگوں نے اقرار کیا اور بعضوں نے نہیں کیا۔ البتہ اب وہ جو اقرار کی بات ہے وہ اب پھر دو طرح سے قابل ذکر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ فقط یہ مجمل بات کی الستو بربکم قالوا بلا، یعنی فقط اسی چیز کا اقرار لیا کہ آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہو یا نہیں کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں۔ وہ بعضوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا۔ اس قالوا بلا میں بعض سچے تھے اور بعض جھوٹے تھے، وہ جو جھوٹے تھے منافق بن گئے اور بعضوں نے سراسر انکار کر دیا۔ اور ایک تعبیر یہ کہ نہیں، فقط مجمل بات نہیں ہوئی، بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور تمام تر تعالیم دینی وہاں سے پوچھی گئیں۔ مثلا حج پہ جاؤ گے یا نہیں، روزہ رکھو گے یا نہیں، نماز پڑھو گے یا نہیں، مسائل مالی ادا کرو گے یا نہیں، صلہ رحمی کرو گے یا نہیں، یعنی تمام تر جزئیات اس عالم زر کے اندر اس انسان سے پوچھی گئیں۔ جس نے وہاں پہ جو کچھ کہا دنیا میں جب آتا ہے تو اسی اعتبار سے پھر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں آتا ہے تو جو مومن بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو عالم زر میں اعتراف کر کے آیا ہے، اور وہ جو دائرہ ایمان میں نہیں آتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی آ کر اسی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے جو عالم زر کے اندر اس نے اقرار کیا ہوتا ہے۔ پھر کیا کیا خدا نے؟ کہا جب اقرار لے لیا، اقرار لینے کے بعد پھر انہی مخلوقات کو، عالم ذرات کو جو تکامل کی منزل پہ بڑے وجود بن گئے تھے، معرفت اور عقل اور شعور کی دنیا میں مکمل ہو چکے تھے، پھر ان کو پہلی حالت میں پلٹا کر صلب آدم میں یا صلب بنی آدم میں ان کو دوبارہ سے رکھ دیا گیا، اور ہر ایک کے لیے ایک لمٹ مقرر کر دی گئی کہ جس کو جس زمانے میں آنا ہے وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں۔ تو جس کا زمانہ آ جاتا ہے وہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور جس کا بھی زمانہ نہیں آتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جب میرا وقت آئے گا اس وقت میں دنیا میں خداوند عالم کے حکم سے ظاہر ہو جاؤں گا۔ بس عالم زر ایک ایسا عالم دنیا سے پہلے جو صلب بنی آدم میں ذرات کی شکل میں یہ انسان موجود تھا، اس کو وہاں سے نکالا گیا، نکالنے کے بعد پروان چڑھایا گیا، پروان چڑھانے کے بعد ان سے اقرار لیا گیا۔ روایات کا باب اتنا وسیع اور عریض ہے کہ سب روایات کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ خود آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، بہار کے اندر خود اس پورا باب ہے عالم ذر کا، اور وہ روایات آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بعض ایسے مضامین ہیں روایات کے اندر کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان کو ہوتا ہے کہ نا ایک عالم تھا جس عالم میں ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ اقرار کیا اور اسی اقرار کے تابع رہتے ہوئے ہم انجام دیتے۔ مثلا فرض کریں اگر عالم زر کے اندر ہم نے خداوند عالم کی بارگاہ میں اقرار کیا تھا کہ ہم حاجی بنیں گے، ہم زائر بنیں گے، تو جب دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر حاجی بھی بنتے ہیں اور زائر بھی بنتے ہیں، کیوں؟ چونکہ عالم زر میں یہ کام ہم پہلے طے کر کے آ چکے ہیں۔ روایات کے باب میں، معذرت آیات کی دنیا میں 3 طرح کی آیات آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک آیت ہے معروف ترین آیت سورہ مبارکہ اعراف کی، آیت نمبر 172 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ابھی تفسیر نہیں کرتا ہوں اس آیت کی، وہ جو انہوں نے استفادہ کیا اس آیت سے اس کی طرف اشارہ کر کے پھر انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو عرض کریں گے کہ جو انہوں نے استفادہ کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے، یا کیا مسائل ہیں کہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا مطلب جو انہوں نے استفادہ کیا کہ خداوند عالم نے کہا کہ یاد کرو۔ اذ جب استعمال ہوتا ہے ظرف زمان یا ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو رونما ہو چکی ہے، جو چیز رونما ہو چکی ہے اسی کی یاد آوری کروائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ یاد کرو کہ جب آپ کے خدا نے اخذ کیا، لیا، پیمان لیا، کس سے؟ من بنی آدم، پوری بنی آدم سے کیا کیا؟ یہ پیمان لیا، کیا پیمان لیا؟ من ظہورہم ذریتہم، ان کی ظہور سے۔ ظہور پتہ ہے جمع ہے کس کی؟ ظہر کی، اور ظہر کہتے ہیں پشت کو۔ پشت میں کیا ہوتا ہے؟ صلب۔ صلب کیا ہے؟ وہ جس میں
نطفہ انسانی ہوتا ہے، نطفہ انسانی جو صلب انسان میں موجود ہوتا ہے اس کو ظاہر کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے ظہور، یعنی جب ظہر بنی آدم سے، ظہور بنی آدم سے، ان کی ذریت سے خداوند عالم نے یہ عہد و پیمان لیا، اور عہد و پیمان لانے کے بعد کیا کہا؟ الست بربکم قالوا بلا، یعنی یہ خداوند عالم نے پیمان لیا، اور پیمان لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ اور رابطہ ربوبیت کی دنیا میں جب انسان کا رابطہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ رابطہ کون سا ہوتا ہے؟ رابطہ ربوبیت اور عبودیت، یعنی ایک ذات ہے جو رب ہے اور ایک وہ ذات ہے جو عبد ہے۔ عبد ہمیشہ وابستہ ہوتا ہے، رب ہمیشہ مستقل ہوتا ہے، رب محتاج نہیں ہوتا، رب دوسروں کی احتیاج کو ختم کرتا ہے، تو جس کی احتیاج اور ضروریات کو ختم کیا جائے وہ عبد ہوتا ہے، اور عبد کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھا ایک نظام تھا اسلام کے اندر، نظام عبودیت اور نظام برداداری، اس برداداری نظام کے اندر ہوتا کیا تھا کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، یعنی حتیٰ اپنا اختیار بھی نہیں ہے، اس کا اختیار کس کے پاس ہوتا تھا؟ اس کے مولا کے پاس۔ اب اس کے مال کا مالک بھی مولا ہے، حتیٰ اس کی ازدواج کے امور کا مالک بھی اس کا مولا ہے، اور ان کے کاموں میں بھی جو وابستگی ہے وہ اس کے مولا کے ساتھ ہے۔ خداوند عالم نے کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور اس بات پہ ہم شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ہاں ہم سے یہ عہد لیا گیا، اس عہد کو ہم نے قبول بھی کیا اور اس پہ گواہ بھی ہیں، اور گواہ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر ان ذرات کو اسی پہلی شکل میں پلٹا کر خداوند عالم نے صلب انسانی اور ظہور انسانی میں دوبارہ سے پلٹا کر واپس کر دیا، اور وہاں پہ ان کو رکھ دیا گیا، اور پھر ایک زمانے کا انتظار کیا گیا کہ جس طرح ہر ایک کا وقت آتا رہے گا آہستہ آہستہ وہ دنیا میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور اسی پہ پھر کئی ایک مسائل دین کے مربوط کیے جاتے ہیں، اور آپ پوری زندگی کے مسائل کو اگر آپ ایک سے لے کر وہی 100 تک آپ مسائل کو دیکھنا چاہیں تو بس ہماری زبانوں پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، دوستیاں ہوں، تعلیم کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، عقائد کا مسئلہ ہو، ہم سب کو پھر جا کر منسلک کر دیتے ہیں اسی عالم زر کے ساتھ۔ دوسری آیات وہ ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے لفظ میثاق کا تذکرہ کیا ہے۔ میثاق وہی عہد و پیمان ہے۔ عہد و پیمان کو جن آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد بھی یہ ہے، یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا، یعنی جب ہم نے لیا کیا میثاق، کس سے؟ بنی آدم سے، یعنی بنی آدم سے ہم نے ایک زمانہ آیا تھا، ان پہ اوپر گزرا ہے جس زمانے پہ یہ موجود تھے، اور ان کی موجودیت میں ہم نے ان سے پیمان لیا، میثاق لیا، اور انہوں نے میثاق پہ لبیک کہا۔ لبیک کہنے کے بعد پھر جب یہ دنیا میں آتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میثاق کو اور اس عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں۔ تیسری آیات وہ ہیں کہ جن میں میثاق انبیاء سے لیا گیا ہے، وہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ میثاق خصوصی تر ہے، یعنی ایک عمومی میثاق جو پوری بشریت سے لیا گیا اس میں انبیاء بھی شامل تھے، اور انبیاء سے اس پوری بشریت سے ہٹ کر ایک الگ میثاق لیا گیا جو دوسروں سے الگ تھلگ تھا۔ پس انبیاء سے 2 میثاق مربوط ہیں، اور باقی بشریت ایک ہی میثاق اور ایک ہی عالم زر میں اقرار کر کے اس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو عالم زر کی انہوں نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے عہد و پیمان خداوند عالم سے وابستہ کیا، جس عالم زر میں رہتے ہوئے انہوں نے اقرار ربوبیت کیا، اور پھر خداوند عالم نے جب ذرات کی طرف ان کو پلٹا دیا، پلٹانے کے بعد جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں بعض بلکہ کئی ایک امور جن سے انسان کا پالا پڑتا ہے، اس دنیا کے مسائل میں آ کر جب گھر جاتے ہیں وہ عہد و پیمان بھول جاتے ہیں، اور جیسے وہ عہد و پیمان بھولتے ہیں پھر ان کو یاد آوری کے لیے دوبارہ انبیاء کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں اور ان کو وہی میثاق ربوبی یاد دلائیں، اور وہ جو عالم زر کے اندر یہ خدا سے معاملہ کر کے آئے ہیں، یہ معاملہ آہستہ آہستہ دوبارہ جو ان کی ذات سے غائب ہو چکا ہے، پنہان ہو چکا ہے اور بھول چکے ہیں، اس کو دوبارہ ان کی زندگیوں میں جا کر ان کو یاد دلائیں، اور آہستہ آہستہ اسی میثاق اور اسی عہد اور اسی اقرار کی طرف ان کو پلٹا دیں جو عالم زر کے اندر یہ
خالق کائنات سے عہد و پیمان باندھ کر آئے ہیں، اور اسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بعض آیات کا سہارا لیتے ہیں، اور روایات کی دنیا میں الہ ماشاء اللہ روایات کا باب جب آپ پڑھیں گے تو اتنی زیادہ ہیں کہ قابل احصاء بھی نہیں ہیں، کہ جن کے اندر ان باتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ بعض مسائل ہوتے ہیں، مثلا اگر کوئی آتا ہے آدمی دنیا کے اندر اور شروع میں فرض کریں کہ دیندار نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر جب اس اقرار کی طرف پلٹا ہے تو پھر دوبارہ دائرہ دین کے اندر آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اسی اقرار کو قبول کرتا ہے جو عالم ذر کے اندر دیا جاتا ہے۔ ایک نظریہ عالم ذر کے بارے میں جو اس عالم ذر کو مانتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں، ان کا مدعا یہ ہے کہ عالم ذر کے اندر خداوند عالم نے ان کو چھوٹے ذرات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ملہ تکامل کی طرف پہنچا کر عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، اور شعور دینے کے بعد اقرار لیا۔ خوب سوال، کیوں عقل و شعور دیا؟ وہ ذرات تھے، اکٹھا کر کے خداوند عالم پوچھ سکتا تھا، وہ کیوں عقل اور شعور کی بات آئی بیچ میں؟ وہ بھی واضح سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ دین تکلیف کی صورت میں کب انسان کے دامن گیر ہوتا ہے؟ جب بالغ ہو۔ وہ بالغ کی شرط کیا ہے؟ اور وہ جو عمومی شرائط ہیں اس میں عقل بھی ہے، معرفت بھی ہے، شعور بھی ہے۔ اگر وہ معرفت نہیں رکھتا ہے یعنی دیوانہ ہے، وہ معرفت نہ ہونا یعنی عقل کی کمی ہے۔ جب عقل نہیں ہوگا تو مکلف بھی نہیں ہوگا، اور جب تک معرفت نہیں ہے عالم جہالت میں جو زندگی بسر کر رہا ہے، جہالت کی صورت میں بھی اگرچہ مکلف ہے لیکن جہالت کی صورت میں وہ انجام نہیں دے پائے گا۔ پس تکلیف اگر انسان کے دائرہ زندگی میں آنا چاہتی ہے تو عقل کی بنیاد پہ یہ دو رکن ہونے چاہیے، عقل بھی ہو اور معرفت بھی ہو، شعور بھی ہو۔ جہاں پہ ایک رکن غائب ہوگا وہیں سے تکلیف کو انسان کبھی بھی انجام نہیں دے پائے گا۔ بس اوقات انسان کے اندر عقل بھی ہے، شعور کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے ظہرین کی نماز پڑھنی ہے، عالم شعور میں اس تکلیف کو جانتا بھی ہے، دینی فریضہ بھی سمجھتا ہے، لیکن کیا ہے بس اوقات جہالت کے نتیجے میں بھول جاتا ہے۔ خود نسیان جب طاری ہوتا ہے، نسیان کے نتیجے میں نماز کو انجام نہیں دے پاتا۔ خوب جب نسیان کے نتیجے میں انجام نہیں دے پاتا تو آیا خداوند عالم اس کو عذاب کرے گا؟ نہ، اس لیے وہ حدیث رفع عن امتی 9 اشیاء، 9 چیزیں اٹھا لی گئی ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ یہی نسیان ہے۔ یعنی اگر انسان بھول جاتا ہے تو بھولے میں کبھی بھی انسان کو مواخذہ نہیں کیا جاتا ہے، عذاب نہیں دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تکلیف کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن جب انسان متوجہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے، ناسی ہے، غافل ہے، تو نسیان و غفلت و صاف کی صورت میں تکلیف انسان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ پس عقل اور شعور دونے کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ اپنی معرفت اور عقل کے سائے میں جو بات خداوند عالم نے کہی ہے اس کو سمجھیں بھی صحیح اور سمجھتے ہوئے اس کا اقرار کریں۔ اس لیے ان دو عنصر کو عالم ذر کے اندر یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ عالم ذر کے اندر جب ان کو ملہ کمال کی طرف پہنچایا تو ان کو خداوند عالم نے عقل بھی دی اور عقل کے بعد شعور بھی دیا۔ سوال دوم یہ ہے کہ عالم ذر کے اندر خداوند عالم نے جو عقل اور شعور دیا وہ کیسا تھا؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا عقل و شعور تکوینی صورت میں، دفعی صورت میں دیا ہے، یا تدریجی ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اور یہ اصطلاحیں چونکہ طلبگی ہیں، معلوم ہے نا، چونکہ کائنات جب خداوند عالم خلق کرتا ہے تو کائنات کی دو قسمیں ہیں، بعض مخلوقات امری ہیں اور بعض مخلوقات خلقی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا الا لہ الخلق والامر، جو خلقی مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور جو امری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فرق ہے دونوں میں، جو امری مخلوق ہوتی ہے جیسے ہی خدا ارادہ کرتا ہے فوراً ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر فاصلہ نہیں ہوتا، زمانہ نہیں چاہیے ہوتا، مکان کی ضرورت نہیں ہوتی، تدریجاً وہ چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جیسے ہی خداوند عالم کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ کن کہنے کے لیے بھی خدا کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیوں ضرورت نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ اصل الفاظ کا محتاج
نہیں ہے۔ یہ تمثیل کے ساتھ اگر عرض کرنا چاہوں، مطلب ذہن میں آ جائے یہی کہ اکثر اوقات ہم یہ اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ مخلوق امری جب خدا کی ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے معصومین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ واقعاً ایک ایسا طلائی اور سنہری مطلب جو معصومین نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی اپنی ذات کو پہچانا ہے اس کو توحید کے باب میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، حتیٰ اس کو پورے دین کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ فقط اسی مختصر سے ڈھانچے کو انسان سمجھ لے۔ دیکھیں انسان کے پاس کیا ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جس قسم کے کنٹرول میں ہے، روح کے کنٹرول میں ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یعنی جب تک آپ کی روح کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتی یہ باڈی حرکت میں آتی ہے؟ یہ باڈی حرکت میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی زمام بدن کی روح کے اختیار میں ہے، اور روح جب ارادہ کرتی ہے یہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور حرکت میں جیسے آتا ہے جس طرح وہ ارادہ کرتی اسی طرح یہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ سوال، جب آپ کی روح ارادہ کرتی ہے کسی چیز کو دیکھے، خود دیکھنے کے لیے جیسے ارادہ کرتی آنکھ کو آرڈر آتا ہے اور آنکھ پھر اس چیز کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ روح نے کیا کہا، ارادہ کیا ہے اس کو دیکھو، اور اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب روح نے کن نہیں کہا ہے، کیا کہا کہ یہ کام ہونا ہے۔ جیسے ہی ارادہ کرتی ہے، ارادہ کرنے کے بعد یہ اعضاء و جوارح خود حرکت میں آ جاتے ہیں۔ بس یہ ہماری ذات کے اندر بھی کن فیکون کا سلسلہ خداوند عالم نے رکھ دیا ہے۔ بدن ہمارا روح کے حوالے کر دیا اور روح کو اس پہ مالک بنا دیا۔ روح جب جسم سے کام لیتی ہے تو کن فیکون کا مصداق بن جاتی ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں ملاحظہ کر لیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی توجہ کسی اور مطلب کی طرف ہوتی ہے، جس طرف آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کا نفس متوجہ ہوتا ہے آپ اسی میں مگن ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی ایک چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آنکھ کی زمام روح کے ہاتھ میں ہے اور روح نے اس چیز کو دیکھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ چونکہ ارادہ نہیں کیا لہٰذا وہ چیز دیکھتی بھی نہیں بلکہ سامنے سے گزر جاتی، توجہ نہیں ہوتی۔ شیخ صدر کے لیے ہے، اور شاید میں نے کئی مرتبہ یہ بات ذکر بھی کی ہو، شیخ صدر علیہ رحمہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتے تھے زیارت کے لیے اور محو ہو جاتے تھے وجود معصوم میں، اور اس طرح سے محو ہوتے تھے کہ اطراف کی ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ شاگردوں نے آ کے شکوہ کیا کہ استاد محترم ہم آپ کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں۔ شیخ صاحب نے پلٹ کے جواب دیا، بیٹا میں نے آج تک آپ لوگوں کے سلام کو سنا ہی نہیں ہے کہ میں جواب دوں۔ یعنی جہاں پہ روح کی توجہ ہے وہ وہیں سے وابستہ ہے، اور جہاں سے اس کی توجہ ہٹ جاتی، صرف تمثیل کا نقطہ یہ یاد کرنا تھا کہ جب آنکھ کو روح حکم دیتی کس چیز کو دیکھو تو دیکھنے میں کیا کرتی ہے، روح ارادہ کرتی ہے، آنکھ حرکت میں آتی ہے اور دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی بیچ میں کوئی حالت منتظرہ موجود نہیں ہوتی، یہی کن فیکون ہے۔ لہذا خداوند عالم بھی جب کائنات میں کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے جیسے ارادہ کرتا ہے چیز موجود ہو جاتی ہے، چونکہ پوری کیا ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات اللہ کا لشکر ہے۔ جس طرح ایک مختصر سا ڈھانچہ یہ جسم ہماری روح کا لشکر ہے، یہ پوری کائنات اللہ کا لشکر ہے۔ تو جیسے ہی اپنے لشکر کو وہ وجود دینا چاہتا ہے کیا کرتا ہے، کن یعنی ارادہ کرتا ہے، جیسے ارادہ کرتا ہے چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے مخلوق امری۔ مخلوق خلقی کیا ہوتی ہے کہ جس کو وجود میں آنے کے لیے زمانہ چاہیے ہوتا ہے، زمانے کے بعد خاص جگہ چاہیے ہوتی ہے، خاص جگہ کے ساتھ ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص فضا چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سارے اسباب جب فراہم ہوتے ہیں ان اسباب کے سائے میں آہستہ آہستہ چیز جو وقوع پذیر ہوتی ہے اس کو مخلوق خلقی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہی انسان کا جسم، یہ کیا ہے، وہ پہلے کیا ہوتا تھا، تراب، پھر ایک زمانے کے بعد کیا بنتا ہے، تین کے بعد ایک زمانہ لگتا ہے بنتا ہے سلالہ، سلالہ پھر تبدیل ہوتا ہے نطفے میں، نطفہ تبدیل ہوتا ہے علقے میں، علقہ تبدیل ہوتا ہے مضغے میں، مضغہ تبدیل ہوتا ہے ہڈیوں میں، ہڈیاں کے اوپر گوشت آتا ہے، اس کے بعد یہ مخلوق خلقی بنام جسم مکمل ہوتا ہے۔ لہذا خداوند عالم نے کہا
کہ مخلوق خلقی وہ بھی میری مخلوق ہے اور مخلوق امری وہ بھی میری مخلوق ہے۔ خوب، یہ مقدمہ اس لیے عرض کیا تھا سوال کہ عالم ذر میں جب خداوند عالم نے ان تمام ذرات کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ان کو عقل اور شعور دیا، یہ عقل اور شعور تدریجی تھا یا دفعی تھا؟ بے عبارت دیگر یہ عقل و شعور اور انسان کا تکامل کی طرف بڑھنا یہ مخلوقات امری کا حصہ تھا یا مخلوقات خلقی کا حصہ تھا؟ یعنی اس عالم ذر میں یہ کیسے آگے بڑھا؟ آیا خدا نے ارادہ کیا تو یہ مکمل ہو گیا، یا نہ ایک زمانہ لگا تھا اس کو مرحلہ کمال تک پہنچانے کے لیے؟ کون سی بات تھی؟ اب یہاں پہ آ کر ان کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ جس شک کو بھی ہم مناتے ہیں، ہر شک پہ کوئی نہ کوئی اشکال وارد ہوتا ہے، وہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ان دو حال سے ایک بھی صورت قابل فرض نہیں ہے، خوب قہراً پھر کیا ماننا پڑے گا کہ اصل عالم ذر نہیں تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عالم ذر کے اندر یہ مخلوقات تھیں تکوینی اور امری، درست ہے، تو مخلوقات تکوینی اور امری میں مخالفت قابل فرض نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے نا؟ یعنی جس کا خدا ارادہ کر لے، آیا جو مخلوقات امری ہوتی ہے اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب کن فیکون ہے تو سامنے والے کو کوئی اختیار شامل، خوب جب اختیار شامل نہیں ہے تو پھر آپ نے کیسے کہا کہ بعضوں نے اقرار کر لیا اور بعضوں نے نہیں کیا؟ اگر یہ مخلوق امری ہے تو پھر کسی کے لیے مخالفت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک بات، خوب اگر یہ مشکل حل کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، مخلوق امری نہیں تھی عالم ذر کے اندر، پھر کیا تھی؟ مخلوق خلقی تھی۔ مخلوق خلقی یعنی تدریجی مخلوق آئی، اور تدریجی مخلوق کے بعد پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ بعض جب عقل اور شعور کی منزل پہ جا پہنچے تو عقل و شعور کو اپنانے کے بعد اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جب خداوند عالم نے پوچھا تو اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے خداوند عالم کی ربوبیت کا بعضوں نے اقرار کر دیا اور بعضوں نے انکار کر دیا۔ اگر یہ مخلوق تدریجی ہے، تدریجی کے بعد انسان کا اختیار بھی شامل ہو، شامل ہونے کے بعد جب دنیا میں آئے تو پھر بھولا کیوں؟ جب عقل اور شعور کی دنیا میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ یہ سارا کچھ کر کے آئے، دنیا میں جب آئے تو پھر کیوں بھول گئے؟ چونکہ عقل اور شعور کی دنیا میں ہوتا ہے ایسے، جو عقل اور شعور دونوں ارکان جب تک انسان کی زندگی میں باقی رہیں وہ ساری چیزیں انسان کو یاد رہتی ہیں۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نا ہم نے عالم دنیا میں دیکھا ہے کہ عقل اور شعور بھی ہوتا ہے، غائب نہیں ہوتا، لیکن ایک زمانہ گزرتا ہے بعض چیزیں انسان بھول جاتا ہے۔ وہ سوال یہ درست ہے کہ انسان مرور زمان کے ساتھ چیزوں کو بھول جاتا ہے، لیکن آیا پوری کی پوری بشریت ہی بھول گئی؟ کوئی بیچ میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس کو یاد رہا؟ جبکہ دنیا میں ہم نے آئے، دنیا میں جب نے ہم دیکھا تو ہمیں عالم ذر کی کوئی خبر نہیں ہے، کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ کوئی ایسا عالم ہم پہ گزرا ہو جس میں ہمیں پروان چڑھایا گیا ہو، عقل دی گئی ہو، شعور دیا گیا ہو۔ عقل اور شعور کے سائے میں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہو، جیسے ہم دنیا میں آئے اور پھر سب کچھ بھول گئے۔ وہ ایک آدمی بھول جائے، 2 بھول جائیں، 50 بھول جائیں، 70 بھول جائیں، اصل آپ کہیں 99 آدمی بھول جائیں، وہ ایک جزئی تو بتاؤ نا جس کو یاد ہو۔ وہ بعد میں دیکھا کہ اگر یہ مخلوق خلقی ہے، مخلوق خلقی کا خاصا نسیان ہے، ہمیں بھی قبول ہے، لیکن آیا سب کے سب بھول گئے، کسی کو کوئی یاد نہیں رہا، اور ایک فرد بھی دنیا میں ایسا نہیں آتا ہے کہ جس کو اس عالم کی خصوصیات ذہن میں۔ مثلا فرض کریں ابھی یہی ہم اس مکان میں بیٹھے ہیں اور یہ ایک نشست ہو رہی ہے، اس نشست کے سائے میں جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، زمانہ گزرے گا تو فرض کریں کہ اکثریت بھول جاتی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا فرد ہوگا جس کو یاد نہیں ہوگا؟ ایک آدھا آدمی تو ہوگا یقیناً جس کو یہ یاد ہوگا، ہاں بھائی فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی تھی۔ اور اتنا بڑا عہد خداوند عالم نے لیا، اور جس پہ سعادت اور شقاوت کو خداوند عالم نے متفرق کیا کہ جو یہاں پہ اقرار کرے گا وہ سعید بنے گا،
اور جو انکار کرے گا وہ شقی بنے گا. یعنی بات سعادت اور شقاوت کی ہے، اور اس سعادت اور شقاوت کے عہد کو لینے کے لیے مخلوق خلقی بنی، اور مخلوق خلقی بننے کے بعد کسی ایک کو بھی عالم دنیا میں یاد نہیں ہے. وہ پھر کیا کریں؟ مخلوق خلقی ہے یا مخلوق امری ہے؟ وہاں پہ مخلوق امری لیں ایک مشکل، مخلوق خلقی لیں یہ دوسری مشکل. پھر کیا تھا؟ وہ رائے سے وم نہیں ہے، کیونکہ تیسری شک نہیں ہے کہ جس شک کو اپنایا جائے. وہ پھر کیا کریں؟ اگر عالم زر کا اقرار کرتے ہیں، ان اشکالات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر ان اشکالات سے بچتے ہیں پھر عالم زر کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، وہ سامنے نہیں آتی ہے. بس یہ کہنا کہ عالم زر کے اندر ایک ایسی چیز جو خداوند عالم نے ان لوگوں سے، یعنی پوری بشریت سے، نہ ایک سے، اور پھر آہستہ آہستہ پلٹا کر ان کو پھر دوبارہ وہی ایک مختصر سا ذرہ بنا کر صلب انسان میں پھر سے پلٹا کر رکھ دیا، اور ایک زمانے کا انتظار کیا گیا کہ اس کے بعد تم دنیا میں آؤ گے. یہ ایک مختصر سا ایک ڈھانچہ تھا عالم زر کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے، اور چہ بسا کہ ہم اپنی زندگی میں یہ کلمات استعمال بھی کرتے رہتے ہیں. مثبتین نے ان آیات کا سہارا لے کر یہ عالم ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ عالم زر میں ہم توحید دے کے آئے تھے، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یا تقدیر کے حوالے کر دیتے ہیں، قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں، یا عالم زر کا بہانہ بنا کے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. اور وجہ کیا ہوئی ہے کہ جس دن سے دین کو اپنی اصلی مرکز سے ہٹایا گیا ہے، اسی دن سے ان مشکلات کا شکار ہے انسان. اور یہ مشکلات وجہ اس کی کیا تھی کہ اطرت پیغمبر کے بعد جن کا کام تھا تبیین دین، ان کو تو انہوں نے کونے میں لگا دیا. اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ اطرت کے اندر اضافے کا باعث بن گئے. اضافے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دائرہ اطرت اور دائرہ اہل بیت کو پھیلانا شروع کر دیا. وہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اطرت کا دائرہ محدود تھا، اور اس دائرے میں چند گنی چنی شخصیات تھیں، مرکزیت اہل بیت کو تھی. پھر کیا ہوا؟ جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا اہل بیت کے ساتھ وہ یہ تھا کہ اطرت کے ساتھ کئی ایک افراد کو چپکایا گیا. مثلا فرض کریں، مثال کے ساتھ عرض کروں، مثلا فرض کریں اگر مذہب تشیع میں علمی بنیادوں پہ مرجعیت فقط ایک شخص کے پاس ہو، اور اس شخص کے پاس ہو جس کے پاس علم بھی اعلیٰ قسم کا ہو، تقوی کی مثال بھی وہ آپ ہو، سیاست میں بھی وہ بابصیرت ہو، اور مسائل سے آشنا بھی ہو تمام تر. اگر زمام تشیع اس کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تشیع بھی محفوظ رہے گی، مذہب بھی باقی رہے گا، مرجعیت بھی باقی رہے گی، ہر ایک کا احترام باقی رہے گا. لیکن اگر آپ نے مرجعیت کے دائرے کو وسیع کر دیا، ہر ایک آدمی آیت اللہ بن گیا، اور جب بات آئے وہ اس مرجع کی بات آئے اس فقیہ کی، اس فقیہ کے مقابلے میں نااہل بھی آیت اللہ بن کر فتویٰ دینا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک مشکل مذہب تشیع کے اندر آئی بنام شہادت ثالثہ، اور ہم اس کو پاکستان میں کنٹرول نہیں کر پائے. وجہ کیا ہے؟ جو بھی ممبر پہ آتا ہے وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے اپنے استدلال، اپنے خیال، اپنے اوہام بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بیچارہ جو بیچ میں عالم دین ہے اس کی بات پہ کوئی کان ہی نہیں دھرتا ہے. نتیجہ قہری سمجھ آ گیا نا؟ اگر ایک چیز اپنے ڈگر پہ ہو اس کا نتیجہ کچھ ہوتا ہے. اگر اس چیز کی مرکزیت کو آپ ختم کر دیں، اس کے جو نقصان ہوتے ہیں وہ قابل قبول، نہ فقط قابل قبول بلکہ ان سے چارہ نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے. وہ اگر یہ اہل بیت جس طرح پیغمبر اسلام نے ان کا تعارف کروایا اور افراد کو انہوں نے معین کیا، اس تعین کے بعد اگر وہی رہتے تو مشکل نہ ہوتی. لہذا آہستہ آہستہ اہل بیت کے دائرے کو وسیع کیا گیا. کیا ہوا؟ مثلا ابن عباس بھی اہل بیت میں سے ہے، بنو امیہ بھی اہل بیت ہیں، بنو عباس بھی سارے اہل بیت ہیں. خوب اہل بیت مرکزیت سے ختم ہوئی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اشارہ کر دوں اور بات کو یہیں پہ سمیٹ دوں، انشاءاللہ اگلے مرحلے میں بعد میں عرض کریں گے. مثلا قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس. خدا نے کہا بعض میں ملائکہ سجانے کے بعد حضرت آدم کی خلقت ہوئی، خلقت کے بعد کیا کہا؟ تمام ملائکہ کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. خود سب نے کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. سوال یہ اسجدوا امر تکوینی ہے یا امر تشریعی ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ اسجدوا امر تکوینی ہے، تکوین میں مخالفت قابل فرض نہیں ہے. واضح ہے؟ جب خدا نے کہا اسجدوا اور تکویناً جھکانا ہے، سب جھک جائیں گے. اگر یہ اسجدوا تکوینی ہو، شیطان کی مخالفت قابل فرض نہیں ہے.
یہ مخالفت ممکن یہ کر ہی نہیں سکتا تکوین کرنا. مثلا ہم نے مخالفت کی خدا کی، ہم جس زمانے میں آئے، جس باپ کے گھر میں آئے، اور جس طرح سے کوئی اختیار تھا اور کوئی مخالفت بھی نہیں تھی. جس وقت خدا نے چاہا، جس گھر میں چاہا، جس زمانے میں بھیجا، جس ملک میں، جس محلے میں بھیج دیا آگے، کوئی مخالفت نہیں تھی. اگر امر تکوینی ہو اسجدو، مشکل شیطان کی حل نہیں ہوتی کہ وہ کیسے اس نے مخالفت کر دی. اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کہیں کہ یہ اسجدو امر تشریعی ہے، یعنی شرعی امر ہے. جس طرح کہتے ہیں مثلا زنا نہیں کرو، سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں کرو، یہ امر تشریعی ہے جس میں مخالفت ممکن ہے. خوب یہ اگر اسجدو امر تشریعی ہو، ملائکہ کے لیے شریعت نہیں ہوتی. ادھر چلو ادھر چلو، کیا ہوگا؟ مشکل کیا ہوگی؟ مشکل یہی ہے کہ جو اصلی صاحب تھا اس کو آپ نے جب کنارے پہ لگایا، اب ان مشکلات کا آپ کو شکار رہنا پڑے گا. یہ مشکلات آہستہ آہستہ بڑھتی رہیں گی. خوب جب دائرہ اہل بیت اس مرکزیت سے ہٹیں گے، مشکلات یہ ہوں گی. خوب خلاصہ کیا ہوا عالم زر کا؟ کہ عالم زر کے جو قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ گزرا ہے جس میں خداوند عالم نے اس انسان کو عقل اور شعور دے کر خلق کیا، اور پھر ذرات کی شکل میں پلٹا کر ان کو والدین کی پشت میں دوبارہ بھیج دیا، اور پھر اس انتظار میں رہیں کہ ایسا ایسا جس کا جو زمانہ آئے گا وہ دنیا میں ظاہر ہوتا رہے گا، اور اسی میراث اور اسی عہد و پیمان اور میثاق اور عالم زر میں جو کچھ انہوں نے اقرار کیا اس پہ چلتے رہیں گے. یہ ایک جہتی انشاءاللہ اگلی جہت کل بیان کریں گے کہ اس کی حقیقت حال کیا ہے، اور ان قرآن کی تفسیر کے عنوان سے کہ کون سے کلمات ہیں جہاں پہ ان کو جھانسا ہوا ہے اس عالم میں زر کو قبول کرنے کا، اور حقیقت حال قرآنی آیات کے سائے میں کیا ہے کہ انشاءاللہ کل بیان ہوگی. والحمد للہ رب العالمین.